میں کہا صدیق اکبر تیری شان ساری کائنات یا نظرہ تیری گود سے لگیا نے کہ صدیق عرض کرتے ہیں موت و حیات میری دونوں تیرے لیے ہے، مرنا تیری گلی میں، جینا تیری گلی میں۔ صدیق اکبر نے کہا گا ہن میں مر کے بھی نہیں مردا، سونیا ہن میں مر کے بھی نہیں مردا، جے آقا تیری نظر کہ حضور علیہ السلام نے جدو ہجرت فرمانی سی نا تے غار شور مدینے دی راہ ہوتے نہیں سی، وہ دوسری طرف ہے، یمن دے رستے چ آندا ہے، اور عرض کیتی سونیا اپا او جڑا مشہور راستہ ہے نا جتھے لوگ آندے جاندے نے او راہ تھانی نہیں جانا، بلکہ دوسرے راہ تھانی جاواں گے۔ کیوں کہ لوگ مکے تو مدینے آن جان ہوندا سی، رشتہ داریاں بھی سی، تجارت واسطے بھی آندے سی۔ عبداللہ بن ارقیت نو اس کم واسطے پیسے دے کے معین کیتا کہ تو ساڈے نال چلنا اور سانو راہ دس دے جانا ہے، او راستے تھا نہیں جانا ہے کہ جڑے راستہ کسی کو پتہ نہیں۔ تو حضرات گرامی قدر ادھر مکے دے کافرہ نے اعلان کر دیتا کہ جیڑا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو تے ابو بکر نو لے کے آوے گا نا انہوں 100 اٹھ انعام دیا دے۔ کئی لالچی باہر نکل آئے، لیکن جس کی حفاظت میرا خدا کرے اس کو کون بجھا سکتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جدو غار دے نیڑے گئے تو حضور علیہ السلام نے عرض کیتا سونیا پتھریلی جگہ ہے، میرے موڈے تے سوار ہو جاؤ۔ تو حضور علیہ السلام دے صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام نو کندھے تے اٹھاتے تے غار پہ جاندے نے۔ قصہ مختصر، جدو غار دے منہ دے اگے پہنچے نا تے حضرت ابو بکر صدیق عرض کرتے نے سونیا تھوڑی دیر رک جاؤ نا، میں اندر جاننا وا اور جا کے غار لی صفائی کرنا وا کہ کوئی موذی جانور ہو یا نہ ہوئے، اس واسطے میں پہلے اندر جاننا جا کے صفائی کرنا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس غار دے وچ پہلے گئے اور اس غار دی صفائی کی تھی۔ 70 سوراخ ملے، سارے سوراخاں نو چادر دا پھاڑ کے بند کر چھڑیا ہے، ایک سوراخ باقی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق ہوتے پیر رکھ دیتا ہے سونیا تشریف لے آؤ۔ جدو پیر رکھیا آواز ہوتی سونیا تشریف لے آؤ۔ میرے کریم آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار دے اندر تشریف لے گئے، اپنا سر مبارک حضرت ابو بکر صدیق دی گود سے رکھیا تے آرام فرمان لگے۔ میں کہا صدیق اکبر تیری شان ساری کائنات یا نظرہ تیری گود سے لگیاں نے، آئے نہیں سمجھے، ساری کائنات یا نظرہ تیری گود سے لگیاں نے اور تیری نظرہ حضور دے چہرے دے لگیاں نے۔ قربان جاوا صدیق اکبر تیری عظمت تو، تیری شان تو قربان جاوا۔
اور ایک مزے دی گل سنیا جے، وہ 70 سوراخ کیوں ہوئے سی؟ وہ بھی ایک عاشق نے کیتے سی۔ تو تھوڑا جا بول چھڑنا ہے، اس غار دے وچ معارج النبوہ دے اندر موجود ایک سپ آیا ہویا سی، حضور دا دیوانہ، حضور دا عاشق۔ کتابہ میں چاندہ ہے کہ حضور علیہ السلام دی آمد تو 600 سال پہلے، کنے 600 سال پہلے وہ سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے کول آیا تے آ کے کہنے لگا مکے کیڑا راہ جاندہ ہے، مکے کیڑا راہ جاندہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب نو کہنے لگے کہ تینوں مکے چ کی کام ہے؟ اکھ لگا سنیا ہے اتھے محمد عربی نے آنا ہے، محمد عربی نے آنا ہے تو میں دیدار کرنا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمان لگے میرے تے انہاں دے درمیان 600 سال دا جے فاصلہ ہے، تے سب آکھن لگا تساں راہ دسو، میں اللہ دی رحمت نا امید نہیں نا۔ حضرت گرامی قدر سب ٹر پیا، ٹریا ٹریا مکے آ گیا، مکے آ گیا، اس غار سور دے وچ آ گیا۔ سپ نے 70 سوراخ کیتے، اگر ایک سوراخ بند بھی ہویا دوسرے دانی آ جاوے گا۔ وہ سپ غار دے وچ آ گیا حضور دا دیدار کرنے واسطے۔ ادھر جدو میرے کریم آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم غار دے وچ آئے، نبوت دی بینی بینی خوشبو آئی ہے، پیاری پیاری خوشبو آئی ہے۔ آئے ہائے جد وقت محبوب نو عاشق مل جاوے، سپ نکلیا، پہلے سوراخ پاسے گیا وہ بھی بند ہے، دوسرے پاسے گیا وہ بھی بند ہے، تیسرے پاسے گیا وہ بھی بند ہے، 70 سوراخاں ول گیا سارے بند نے۔ ایک سوراخ چندتے حضرت ابوبکر صدیق نے اڈی رکھیا، ادھر بھی عشق ادھر بھی عشق، ادھر بھی عاشق ادھر بھی عاشق۔ ہون سب سوچدا کی کرا، پہلے تے سیر ماردا ہے اڈی چک لو، میں بھی محبوب دا دیدار کرنا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق آپ نو پتہ لگیا، قربان جاواں صدیق اکبر تیری شان دو، جن ویلے ویکھیا کوئی موذی جانور ہی ہوئے گا، آپ نے پیر دے اڈی پیا مار لائے، آپ نے مزید پیر دبایا ہے۔ 2-4 باری سپ نے شیر ماریا تے پیر نہیں چکی جیا، انہیں آکھیا جس سونے واسطے 600 سال دا انتظار پیا کرنا وا، اج سونے دا چہرہ ویکھن دا ٹائم آیا ہے، ہن کی کرا؟ مجبوراً سپ نے ڈنگ ماریا۔ جدو سپ نے ڈنگ ماریا حضرت ابوبکر صدیق مزید اڈی دبائی جاندے ہیں۔ حضرت گرامی قدر سپ نے ڈنگ ماریا، دوسرا ماریا، تیسرا ماریا، ادھر عشق ادھر بھی عشق۔ حضرت ابوبکر صدیق سوچ دینے کہ انج نہ ہوئے کوئی موذی جانور آ جاوے، میرے محبوب نو نقصان پہنچاوے، میری جان جاندی ہے تے چلی جاوے۔ گویا کہ حضرت ابوبکر صدیق عرض کرتے ہیں موت و حیات میری دونوں تیرے لیے ہے، مرنا تیری گلی میں، جینا تیری گلی
صدیق دیا اکھاں وچوں آنسو آ گئے، ایک آنسو چہرہ مصطفیٰ دے ڈگائے، میرے آقا دیا اکھاں کھل گیا نے، فرمایا میرے پیارے صدیق کی ہویا ہے؟ عرض کردہ سونیا سپ نے ڈنگ مارے آئے، میرے آقا نے فرمایا پیر چکے نا، میرے پیارے صدیق پیر چکے نا، عرض کیتی سونیا تھلے موسی جانور ہے، فرمایا چکتے صحیح۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جدو پیر چکیا تو سپ باہر آیا نا، تو حضور علیہ السلام دے سامنے انج کرتے نا سر چکا چھڑے، گویا کہ سپ آندا سونے میں جان تے نہیں ڈنگ ماریا، مجبوراً مار بیٹھا ہوا، تے جویں نا محبوب عاشق دا دیدار کردے تے سپ ایویں حضور دے چہرے نو ویکھی جاندا ہے۔ ادھر میرے کریم آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ابو بکر صدیق دی اڈی تے لایا ہے، چرے ویلے لعاب دہن صدیق پاک دی اڈی تے لگائے، درد جاندہ رہا، آپ فرماندے نے میری تھاری درد ختم ہو گئی، اے میں نے کو کہندہ گویا کہ صدیق اکبر نے آکھا ہے گا ہن میں مر کے بھی نہیں مردا، سونیا ہن میں مر کے بھی نہیں مردا، جے آقا تیری نظر ہوئے، سونیا کرم فرما چھڑیا جے ساریاں درداں ختم ہو گئیاں نے، کرم فرما چھڑیا جے ہن میں مر کے بھی نہیں مردا، جے آقا تیری نظر ہوئے، میں کھانا سارے مل کے پڑھ سکتے ہو تو پڑھ لو، ہن میں مر کے بھی نہیں مردا، ہن میں مر کے بھی نہیں مردا، جے آقا تیری نظر ہوئے۔ حضرات گرامی قدر، وقت مختصر، ادھروں جناب والا کافران نے کھوج جلا دیتی، کھوجی پیران دے نشان لبدا جاندہ ہے، مزیدی گالے بڑا تیار نال سنیا جے، کافر نال نال جدو پہاڑ دے نیڑے گئے، کھوجی آکھن لگا پیچھے دو بندیاں دے پیر نے، اگے ایک بندے دے پیر نے، ایک ہی وجہ ہے، دوسرا بندہ کتھے گیا، پچھو ایک بول کے کہنے لگا پاگلو تو انہوں پتہ نہیں دا، ایک غلام ہے ایک آقا ہے، غلام نے آقا نو کندیاں تے اٹھا لے آئے گا۔ حضرات گرامی قدر اللہ دی شان ویکھو، سارے کافر کھوج کردے کردے غار دے منہ دے اگے پہنچ گئے نے، غار دے منہ دے اگے پہنچن والے ہو گئے نے، ادھروں حضرت ابوبکر صدیق عرض کردے نے سونیا جے انہاں نے غار وچ ویکھ لیا تے پتہ چل جائے گا، اللہ رب العالمین نے قرآن نازل فرما چھڑیا، فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، پیارے صدیق غم نہ کرو اللہ ساڈے نال ہے۔ ہن اللہ پاک دی قدرت ویکھیا جے، جڑے ویلے کافر غار دے کول آن والے نے، حضرت جبرائیل امین اللہ دی بارگاہ وچ عرض کردے نے یا اللہ اجازت دے چھڈ میں پوری غار نو بلکہ پورے پہاڑ نو اپنے پراں وچ چھپا لواں گا، سونا بچ جاوے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا اے جبرائیل حقیقی ستار میں پردے باون والا میوہ، حضرات گرامی قدر کتابہ اٹھا کے ویکھیا جے اللہ دی قدرت ہے، جدو اللہ کم لینا چاہوے آدھی ہلکی مخلوق کو بھی لے لیندہ
ہے۔ حضرات گرامی قدر اللہ پاک نے حکم فرمایا کبوتری نو جلدی جلدی چلی جا، غار دے منہ تے گھونسلہ بنا کے انڈے دے چھڈنا۔ مکڑی نو حکم دیتا جلدی جا غار دے منہ تے جالا بنا دے۔ ایک اوتھے خاردار درخت گا چھڑے آئے، جڑے ویلے کافر غار دے منہ تے پہنچ دے نے، کہندے نے کھوج ایتھوں تک آندا ہے، اگے پتہ نہیں کدھر جاندا ہے۔ اللہ دی قدرت ویکھو، اللہ پردے پان والا ہے، اپنی چھوٹی مخلوق کو کم لے لیا۔ ایک آکھن لگا پتہ نہیں غار وچ نہ گئے چلے ہوون، دوسرا آکھن لگا تینوں پتہ نہیں دا، اگر غار وچ جان دے اے کانٹے دار درخت منہ اگے لگا ہے، ایک کتھوں لنگ کے گئے نے، انڈے دیتے ہوئے نے کبوتری نے، اگے جالا لگا ہویا ہے، جے غار وچ جان گے تے سارا کچھ ٹوٹ جائے گا، تانوں پتہ ہی نہیں دا سونا اندر نہیں گیا۔ اللہ پاک نے فرمایا جبریل ویکھیا ہی میری قدرت دے نظارے، ہائے ہائے، فرمایا جبریل تو پر دی گل کرنا میں مخلوق دے وچوں اپنی چھوٹی مخلوق کو کم لے لیا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے اس کبوتری دے جوڑے نو انعام کی دیتا، اے انعام دیتا، فرمایا حرم شریف دے اندر جننے بھی کبوتر نے نا انہاں دی نسل وچوں لگے آندے نے۔ حرم پاک دی وچ جننے بھی کبوتر نے اس جوڑے دے لگے آندے نے۔ فرمایا اللہ کنو اے انعام دے گا، تو سا محبوب علیہ السلام دی حفاظت واسطے انڈے دیتے نے گھونسلہ بنا کے نا، تے قیامت ال دن تہاڈی نسل حرم پاک دے کول رہ گئی، جننے بھی حاجی جان دے نا تے بڑی محبت نال دانا کھلان دے۔ اے عزتاں اللہ پاک نے عطا کر چھڑیاں نے، اے اس جوڑے دی کبوتر نے اج بھی حرم پاک دے وچ تسی جڑا ویکھدے جے۔